السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ معزز سامعین، آج ہم اپنے سلسلہ قصص الانبیاء علیہ السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ مصر میں اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد آباد تھی۔ اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں پھلے پھولے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ایان بن ولید تھا، جو آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بن گئے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد قابوس مصر کا بادشاہ بنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں شرک کی لعنت ختم ہو گئی تھی۔ قابوس نے اسے پھر سے شروع کر دیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم نے اس کے شرک کو قبول نہ کیا۔ اس پر اس نے غیر ملکی خیال کر کے انہیں غلام بنا لیا اور ان سے سخت کام لینے لگا۔ اس کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی ولید بن مصعب مصر کا بادشاہ بنا۔ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ یہ فرعون پہلے سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارا رب ہوں۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے حکم دیا سب لوگ مجھے سجدہ کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کے وزیر حامان نے اسے سجدہ کیا، پھر دوسرے وزیروں اور امیروں نے سجدہ کیا۔ جو لوگ دور دراز کے علاقوں میں رہتے تھے ان کے لیے اپنے مجسمے بنوائے۔ انہیں حکم دیا کہ تم ان مجسموں کے آگے سجدہ کیا کرو۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے حکم دیا، تم نہ مجھے سجدہ کرتے ہو نہ میری تصویروں کو، میں تمہیں عذاب دوں گا۔ فرعون کا عذاب خدا کا عذاب ابدی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فرعون کے عذاب پر صبر کرو اور اسے سجدہ نہ کرو۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی رائے تھی۔ یہ بات تمام بنی اسرائیل نے مان لی اور فرعون کو بھی یہ بتا دیا کہ ہم ہرگز تجھے یا تیری مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ فرعون نے ان پر ظلم کی انتہا کر دی۔ ایسے میں اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تو اسے بتایا گیا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے یہ تعبیر سن کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اس طرح پیدا ہونے والے ہزاروں لڑکے قتل کر دیے گئے۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ فرعون کچھ بھی نہ کر سکا۔ ادھر نجومیوں نے اسے اطلاع دے دی کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اب ماں کو فکر ہوئی کہ آخر یہ بچہ ہے، آواز تو نکالے گا، اور فرعون کے پیادے گھر گھر تلاشی لیتے پھر رہے ہیں، اس کی آواز سنیں گے تو اسے قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو دریا میں ڈال دیں۔ قرآن کریم میں یہ بات ان الفاظ میں آئی ہے، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تو موسیٰ کو دودھ پلا، جب اس کے بارے میں کوئی خطرہ محسوس کرے تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور پریشان نہ ہونا، نہ اندیشہ کرنا، ہم اسے تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا میں ڈالنے کا طریقہ بھی بتایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اسے صندوق میں ڈال دینا، پھر صندوق کو دریا میں چھوڑ دینا، یہ دریا لا ڈالے گا انہیں کنارے پر، تاکہ موسیٰ کو وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق تیار کرایا، اس میں بچے کو لٹایا اور اللہ کا نام لے کر صندوق کو دریا میں ہی چھوڑ دیا۔ دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی۔ وہ صندوق اس نہر میں ہوتا ہوا محل تک پہنچ گیا۔ صندوق ایسی جگہ رکا جہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ موجود تھیں۔ انہوں نے صندوق کو پکڑوا لیا، کھول کر دیکھا تو اندر چاند سا بچہ لیٹا تھا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ بچے کو دیکھ کر بے خود ہو گئیں۔ فرعون سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، عجب نہیں کہ یہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچائے اور ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون شروع میں اس بچے کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر اسے بیوی کی بات ماننا پڑی۔ اب سوال تھا کہ بچے کی پرورش کیسے کی جائے۔ انہیں دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی کہ کسی غیر عورت کا دودھ نہ پئیں۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں، اور ہم نے پہلے ہی سب دودھ پلانے والیوں کے دودھ کی موسیٰ پر بندش کر دی تھی۔
بہت سی دودھ پلانے والی عورتوں کو لایا گیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کی دودھ کو منہ نہ لگایا۔ اس پر حضرت آسیہ اور فرعون فکر مند ہوئے کہ بچہ کب تک بھوکا رہے گا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو صندوق کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئی تھی، اس نے صورتحال دیکھ کر کہا، میں ایک عورت کا پتہ بتا سکتی ہوں، شاید یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا گیا، ٹھیک ہے، تم اس عورت کو بلا کر لے آؤ۔ آپ کی ہمشیرہ گئیں اور والدہ کو لے آئیں۔ والدہ نے جو ہی آپ کو گود میں لیا، آپ دودھ پینے لگے۔ فرعون نے آپ کی والدہ کے لیے ایک اشرفی روزانہ مقرر کر دی اور کہنے لگا، بچے کو یہی دائی دودھ پلائے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا فرمایا۔ بی بی آسیہ نے آپ کی والدہ سے یہ بھی کہا، تم ہر ہفتے اسے لا کر مجھے دکھا دیا کرو۔ ماں ہر ہفتے بچے کو فرعون کے دربار میں لاتی، پھر واپس گھر لے جاتی۔ 2 برس تک والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ دودھ کے چھڑانے پر بی بی آسیہ نے آپ کی والدہ محترمہ کو بہت سے تحائف دیے۔ آپ کچھ اور بڑے ہوئے تو ایک دن بی بی آسیہ نے آپ کو فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ آپ نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ چند بال بھی آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے جلاد کو بلا کر حکم دیا، اس بچے کو لے جا کر قتل کر دو۔ بی بی آسیہ یہ سن کر پریشان ہوئی۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ ہے، اسے کیا پتا، میں ابھی اس کا تجربہ کرا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک تھال میں موتی منگوائے اور دوسرے میں آگ کے انگارے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان دونوں تھالوں کے پاس بٹھا دیا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو ظاہر ہے موتی اٹھائے گا، ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موتی اٹھانے چاہے تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ آگ کے انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، اس سے آپ کی زبان میں گرہ پڑ گئی۔ فرعون نے یہ دیکھا تو قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس طرح بی بی آسیہ نے آپ کو ظالم سے بچانے اور آپ کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ بی بی آسیہ ایماندار نیک عورت تھی، جبکہ ان کا خاوند اللہ کا باغی تھا۔ آخر فرعون کے محل میں رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ آپ بہت خوبصورت تھے، لوگ آپ کو دیکھ کر اشش کر اٹھتے تھے۔ ان دنوں بنی اسرائیل پر فرعون کی طرف سے ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوان ہونے پر فرعون ظلم کرنے میں احتیاط کرنے لگا کہ کہیں ہمارے مظالم سے موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو کر ان کی حمایت نہ کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی پر ظلم ہوتے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کا گشت لگا رہے تھے۔ آپ کی عادت تھی کسی پر ظلم ہوتا دیکھتے تو ظالم کا ہاتھ روک لیتے تھے۔ گشت کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک فرعونی کسی اسرائیلی سے لڑ رہا ہے، وہ اسے بری طرح مار رہا تھا اور گھسیٹ رہا تھا۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو رک گئے۔ ادھر اسرائیلی پر آپ کی نظر پڑی تو پکار اٹھا، اے موسیٰ میری مدد کیجیے۔ ایک تو وہ بیچارہ مظلوم تھا، دوسرا تھا بھی اسرائیلی۔ آپ یہ برداشت نہ کر سکے، آگے بڑھ کر فرعونی کو روکا، اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ جب آپ سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے اور اس نے آپ کو سمجھانے کا کوئی اثر نہ لیا تو آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے غصے کی حالت میں ایک مکہ اسے دے مارا۔ وہ اس مکے کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ آپ کی نیت اسے جان سے مار ڈالنے کی نہیں تھی، اتفاقیہ حادثہ پیش آ گیا تھا، اس پر آپ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اس فعل کی معافی مانگی۔ اس فرعونی کے قتل کی خبر پورے مصر میں پھیل گئی۔ کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسے مارا کس نے ہے۔ آخر اس کے عزیز رشتہ دار فریاد لے کر فرعون کے پاس گئے۔ اس نے کہا، جب تک قاتل کا پتہ نہ چل جائے میں کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا تم لوگ پتہ چلا کر بتاؤ تاکہ میں مجرم کو سزا دے سکوں۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر تھے کہ وہی اسرائیلی کسی دوسرے فرعونی سے جھگڑتا نظر آیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کل کی طرح پھر مدد کے لیے پکار اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، یہ بے شک تو ہی غلط راستے پر ہے۔ اسرائیلی نے جب دیکھا کہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے تیار نہیں تو بول اٹھا، اے موسیٰ، جس طرح کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسرائیلی کے اس جملے سے قتل کا راز کھل گیا کہ کل وہ فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ فرعون کو یہ خبر ملی تو اس نے فوراً آپ کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔
کل تک اس نے آپ کو اولاد بنا کر پالا تھا اور آج گرفتاری کا حکم دے رہا تھا۔ فرعون کے دربار میں ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، بلا شبہ اہل دربار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، سو آپ یہاں سے نکل جائیں، میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے نبوت نہیں ملی تھی، اس لیے آپ اس آدمی کے مشورے سے مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کو مدین کا راستہ معلوم نہیں تھا، بس اللہ کے بھروسے نکل پڑے۔ آپ کے پاس کھانے پینے کا بھی کچھ سامان نہیں تھا، راستے میں درختوں کے پتے وغیرہ کھا کر کام چلایا، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، ننگے پاؤں چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ اب تک آپ شاہی محل میں پلے بڑھے تھے، پریشانی کے اس عالم میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ سیدھے مدین پہنچ گئے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔